بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کا ایک بدماش لڑکے سے چکر چل رہا تھا۔ وہ رات کو چھپ چھپ کر اس سے بات کرتی۔ بہنوئی کافی شریف لگتا تھا۔ میں نے بہت بار سوچا اسے بتا دوں مگر ہمت نہیں کر پائی۔ بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ مجھے ڈانٹ دیتی۔ ایک دن میں اچانک بہن کے گھر چلی گئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل کے بہن بہنوئی کے سامنے اس لڑکے کے ساتھ۔ میری بہن مومنہ ہر ہفتے ہی مائکے آ جاتی تھی۔ جب بھی ہم اسے آتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کا چہرہ پسینے سے تر ہوتا تھا۔ اس کا یہ راز مجھے نہیں پتا تھا کہ میکے کیوں آتی ہے۔ جب بھی آتی تھی تو میرے پاس ہی سوتی تھی اور جب بھی میں اسے دیکھتی تھی وہ رات کو اٹھ کر کسی سے فون پر بات کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو جاتی تھی۔ مجھے پہلے تو یہی لگتا تھا کہ وہ جس سے بات کرتی ہوئے اس کی اپنی سہیلی ہوگی، لیکن ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا فون اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا، پر سعدیہ مجھ پہ غصہ کرنے لگی تھی کہ میری ہمت کیسے ہوئی کہ میں اس سے فون لے لوں۔ میں اپنی بہن کو کہنے لگی کہ اللہ نے اس کے نصیب کھولے ہیں اور اس کی اتنی اچھی جگہ شادی ہوئی ہے تو وہ کیوں کسی انجان لڑکے کے ساتھ رات کو بات کرتی اور اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ پر میری بہن مجھ سے کہنے لگتی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور اس کے معاملے میں دخل اندازی دینا بند کروں، کیونکہ وہ جو کر رہی ہے وہ سوچ سمجھ کر کر رہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہونے لگتی تھی۔ میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس کا یہی رویہ رہا تو میں یہ سب کچھ اماں کو بتا دوں گی، لیکن میری بہن تو پھر بھی آرام سے یہ سب کرتی تھی۔ رات کو اس لڑکے سے فون پر بات کرتی تھی تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں کافی حیران تھی کہ مومنہ کو ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ وہ دو دن میکے رہتی، اگلے دن ہی میرے بہنوئی آ جاتے تھے۔ وہ سعدیہ سے کافی پیار کرتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کا بولتے تھے۔ میں پیار سے سعدیہ کو مومنہ کہتے تھے، تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی کہ بہنوئی اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن ایک سعدیہ ہے جو اس لڑکے سے فون پر ہی بات کرتی رہتی ہے۔ میرا دل کیا کہ میں بہنوئی کو بتا دوں کہ وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو وہ میری بہن کو میکے آ کر بیٹھ جاتی اور اسی لڑکے سے اور بھی کھلم کھلا بات کرنے لگ جاتی۔ اس لیے میں اپنے بہنوئی کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور یہ بات اپنے اندر چھپا لے، لیکن اس دن جیسے ہی میری بہن سسرال گئی تو اس کا موبائل میرے پاس رہ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا موبائل دیکھا تو میں اس کی تلاشی لینے لگی، لیکن موبائل کو پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اچانک آدھی رات کو اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، وہ کسی لڑکے کی کال تھی۔ جیسے ہی میں نے موبائل کو اٹینڈ کیا، وہ میری بہن کا کلاس فیلو تھا۔ وہ لڑکا کافی بدماش تھا۔ وہ لڑکا باہر کے ملک رہتا تھا اور بہت ہی اچھی جاب کر رہا تھا، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت گندے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس لیے اپنی بہن کو لے کر میں بہت فکر مند ہونے لگی تھی۔ اگلے دن ہی بہنوئی میری بہن کا موبائل لینے آئے تو میں نے ان سے کافی ہنس کر بات کرنے لگا تاکہ میں یہ جان پاؤں کہ وہ میری بہن کے ساتھ کچھ ٹھیک تو ہیں۔ بہنوئی بہت خوش تھے۔ وہ میری بہن کی کافی تعریف کر رہے تھے کہ میری بہن جیسی بیوی انہیں ملی تو ان کے دن ہی بھر گئے۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہو گئے تھے۔ بہنوئی نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں باہر جانے کا پلان کر رہے ہیں۔ اس بات پر میں نے انہیں گڈ لک کہا، لیکن اندر اندر میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بہن کے اس کالے کرتوت کا اپنی بہنوئی کو بتاؤں تو وہ میری بہن کو چھوڑ دے۔ بہنوئی کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، پھر سعدیہ کیوں اس لڑکے کے ساتھ گپے لگاتی تھی؟ یہ سوچ کے مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اماں کو سب کچھ بتا دوں۔ ایک رات میں نے اماں کو کہا کہ مجھے ان کو مومنہ کے بارے میں کلاس کی بات بتانی ہے، تو اماں میری بات کافی غور سے سننے لگی۔ جیسے ہی میں نے بتایا کہ مومنہ آدھی رات کو اپنے کلاس فیلو سے کال پر بات کرتے ہیں تو ماں میری بات سن کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی پگلی تو کیا سوچ رہی ہے، وہ اپنے شوہر سے ہی بات کرتی ہوگی، تجھے فضول میں ہی بس شک ہو رہا ہے۔ اماں کو بھی یقین نہ دلا سکی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے خود ہی پتہ لگانا ہوگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کیوں نہ کہ بہنوئی کا باہر جانے کا ویزا آ گیا تھا۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل کے خوشی کا باعث بنے تھے۔ وہ دونوں کافی خوش تھے۔ میری بہنوئی نے میری بہن کو بہت پیار کیا اور اس کی بہت تعریف کی کہ اس کی وجہ سے یہ ویزا ملا، تو میں حیران ہو گئی کہ اس کی وجہ سے یہ ویزا کیسے ملا ہوگا۔ میری بہن اور اس کا شوہر دونوں ہی ملے ہوئے تھے۔ اگلے دن اماں کے سر میں درد تھا، اس لیے اماں نے مجھے کہا کہ میں مٹھائی لے کر اپنی بہن کے گھر مبارک دینے چلے جاؤں۔ میں نے اماں کی بات مانی اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر میں سعدیہ کے گھر چلی گئی، لیکن گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ بس بہنوئی اور مومنہ گھر پر موجود تھی۔ میری بہنوئی باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے ان سے مومنہ کی سعدیہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ سعدیہ نہا رہی ہے تو اسے کچھ ٹائم لگ جائے گا، اس لیے میں باہر ہی بیٹھی ہوں۔ میں بھی اپنے بہنوئی کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ گپے لگانے لگی۔
پر وہ میرے ساتھ کافی باتیں کر رہے تھے. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں چاہتے کہ میں اندر جا کر سعدیہ سے ملوں. یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوگی کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں. میں نے ان سے اجازت مانگی، سعدیہ کے کمرے میں جانے لگی. جب انہوں نے مجھے دوبارہ روک دی، یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہیں. بہنوئی کا رنگ اڑ چکا تھا. کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر مجھے ان کی شکل بتا رہی تھی کہ ضرور ایسا کچھ ہے جو مجھے بتانا نہیں چاہتے. میں نے اندر جایا، ایک نہ سنی اور اندر جانے لگی کیونکہ مجھے میری بہن کی زیادہ فکر تھی. میں نے جیسے ہی سعدیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے رنگ اڑ چکا تھا، کیونکہ اندر صرف میری بہن ہی موجود نہیں تھی بلکہ وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا. وہ دونوں اندر کمرے میں موجود تھے جبکہ میرا بہنوئی باہر بیٹھا ہوا تھا. یہ سب کیا چل رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میری بہنوئی کو پتا تھا کہ میری بہن اس لڑکے کے ساتھ اندر موجود ہے، پھر بھی مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا. وہ لڑکا فوراً گھر سے باہر نکل گیا تھا جبکہ میرے بہنوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. میری بہن بھی کافی پریشان لگ رہی تھی. اس کی حالت کافی جڑی ہوئی تھی، جیسے وہ سب کچھ سی مجبوری کے تحت کر رہی ہے. میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے وہ جو مجھ سے چھپا رہی ہے اور یہ سب کر رہی ہے، جبکہ اب تو اس کے شوہر کو بھی پتا ہے. تو میری بہن رونے لگی اور میرے گلے لگی. اس کی حالت دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی. بہن بھی کہنے لگا کہ سعدیہ، تم رو کر اپنی بہن کو یہ دکھا رہی ہو کہ اس میں صرف اور صرف میری غلطی ہے، جبکہ مومنہ کہنے لگی کہ نہیں، صرف تمہاری غلطی ہے. میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جواب یہ الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے. میری بہن اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی تھی اور میرے ساتھ واپس میکے آ گئی. اماں نے جب دیکھا کہ میں مٹھائی لے کر گئی تھی اور واپسی پر اپنی بہن کو ساتھ لے کر آئی ہوں تو اماں کافی پریشان ہو گئی. میری بہن اماں کے گلے لگ کر ایسے رونے لگی تھی. کافی دیر بعد سعدیہ نے بتایا کہ اس کا شوہر کب سے اس کے پیچھے پڑا تھا کہ اس لڑکے سے بات کرے اور اسے پھنسا کر باہر جانے کا ویزا لگوائے. یہ بات سن کر تو اماں کے ساتھ ساتھ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میرا بہنوئی ایسا تھا. بہن بتانے لگی کہ اس نے اپنے شوہر کو منع کیا تھا کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتے، تو اس کے شوہر نے اسے طلاق کی دھمکی دی تھی اور اسے سمجھایا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس میں ان دونوں کا ہی فائدہ ہے اور وہ دونوں باہر چلے جائیں گے. میری بہن طلاق کے ڈر سے یہ سب کرنے لگی اور اس نے اس لڑکے کو پھنسا لیا تھا، لیکن بدلے میں لڑکی نے جو مانگا تھا وہ اس کی عزت تھی. سعدیہ کو لگا تھا یہ بات وہ اپنے شوہر کو بتائے گی تو اس کا شوہر منع کر دے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اس کے شوہر نے اسے اجازت دے دی تھی کہ لڑکا اگر کچھ وقت مانگ رہا ہے تو تم اسے وقت دے دو، اس کے بدلے میں ہم دونوں کو ویزا بھی تو ملے گا اور ہم باہر جا کر عیش کی زندگی گزاریں گے. یہ سن کر تو اماں کافی رونے لگی تھی. میرا بھی یہی حال تھا کہ میری بہن یہ سب اپنے شوہر کی وجہ سے کر رہی تھی اور میں اسے غلط سمجھ رہی تھی. میں نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا تھا. میری اماں نے ان کو صاف صاف منع کیا تھا کہ اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے انسان کے گھر دوبارہ جاؤ. سعدیہ کافی پریشان تھی کہ اگر وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جائے گی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اسے طلاق مل جائے گی. لیکن میری اماں نے اسے سمجھایا کہ ایسے شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا ہی رہے جس میں کوئی غیرت نہ ہو. سعدیہ نے اماں کی بات مان لی تھی اور میری بہن نے بھی اماں کی بات مان لی تھی اور اس طرح وہ شخص سے لگ ہو گئی تھی جس نے اپنی ہی بیوی کی عزت کا سودا کیا تھا. لیکن اب میری بہن کافی مضبوط ہو گئی تھی. وہ اپنی جگہ خود لڑ رہی تھی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی. اس کو مضبوط دیکھ کر اماں کو کافی حوصلہ ملتا تھا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.